بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاد رکھیں صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور زندگی میں سکون اور رحمت لے آتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت مختصر نیند لینے سے دماغ فریش اور جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ کثرت سے مباشرت مرد کو ہارٹ اٹیک سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کی صحت کے لیے فائدے مند مانی جاتی ہے۔ مرد کے لباس میں اس کی صفائی اور شخصیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جبکہ عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی اور وقار ظاہر ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے لباس اور انداز سے ان کے ماں باپ کے اخلاق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ نرم اور گلابی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ نیند کی کوشش کریں گے، نیند کے آنے کے امکانات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے خود کو سونے کے لیے مجبور نہ کریں۔ کھانے سے پہلے سلاد کا استعمال ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد جوان رہتی ہے اور بڑھاپے کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں کے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں، کیونکہ یہ پودا خوشبو اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ مکھیوں سے تنگ ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگا دی، اس سے مکھیاں فوراً ختم ہو جائیں گی اور گھر صاف ستھرا محسوس ہوگا۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو کبھی پالک نہ کھائیں، کیونکہ یہ درد کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کا سب سے بڑا سبق ہمیشہ وہیں سے ملتا ہے جہاں آپ پوری طرح مخلص ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو ٹوتھ پیسٹ اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلدی ہی رنگ صاف اور نرم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں بادام روغن ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرہ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ اور چہرہ ضرور دھوئیں۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں اور پتھری بننے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پاخانہ رک جائے تو فوری طور پر روٹی کا ایک لقمہ کھا لیں اور 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیں، اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہر 10 دن بعد انڈے کی سفیدی سے پاؤں کا مساج کریں، اس سے پاؤں نہ صرف خوبصورت بلکہ گورے بھی ہو جاتے ہیں۔ دماغ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کچھ دیر دونوں کانوں پر انگلیاں رکھیں، اس سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پر کبھی دانے نہ ہوں اور رنگت نکھر جائے تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو پی لیں۔ اگر چہرہ بوڑھا دکھائی دے تو دودھ میں چھوہارے ڈال کر پیں، جلد تر و تازہ اور جوان ہو جائے گی۔ کھانے میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا دہی اور دودھ ڈال دیں، مرچیں فوراً کم ہو جائیں گی۔ بالوں کو بیماریوں سے بچانے اور نرم بنانے کے لیے سونے سے پہلے ہیئر برش کرنا نہ بھولیں۔ شہد دل کی بیماریوں کو کم کرتا ہے، جبکہ کھجور میں موجود پوٹاشیم دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھتا ہے۔ کشمش وٹامن سی سے بھرپور ہے، اسے کھانے سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ پھولوں کو دیر تک تازہ رکھنے کے لیے ان کے پانی میں سیب کا سرکہ ڈالیں۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب کھانسی کے لیے بہترین علاج ہے۔ کھانے کے بعد دارچینی اور پودینے کے پتوں کو چبائیں، اس سے سانس کی بدبو ختم اور بھوک کم ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلیں، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھانے کے بعد معدہ بھاری محسوس ہو تو پودینے کے پتوں کو چبائیں اور پودینے کا قہوہ پی لیں، ہاضمہ فوراً درست ہو جائے گا۔ محنت ہمیشہ خاموشی سے کریں تاکہ آپ کی کامیابی خود شور مچا دے۔ سیب کے پتوں کو چبانے سے دماغ تیز اور یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے، جبکہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ نہایت مفید ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار میں آرام ملتا ہے۔ شلجم کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہترین ہے۔ نہانے کے فوراً بعد ناف کے اندر 3 سے 4 قطرے سرسوں کا تیل ڈالنے سے جسم کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی فائدہ مند ہے، یہ ہاضمہ بھی درست کرتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ لیموں پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ناراض رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، لہذا دل صاف رکھیں۔ جو خواتین کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دارچینی کی چائے پئیں۔ زیادہ سرخ کپڑے پہننے والی خواتین میں قبض کی شکایت ہو سکتی ہے۔
سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے مفید ہے۔ دہی کھانے سے جلد صاف اور ترو تازہ رہتی ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے ایک سادہ اور مؤثر گھریلو نسخہ استعمال کریں۔ اس کے لیے ہلدی آدھا چمچ، بیسن 2 چمچ، دہی 2 چمچ اور لیموں کا رس چند قطرے۔ اس کا پیسٹ بنانے کے لیے ایک پیالی میں بیسن، ہلدی اور دہی کو اچھی طرح مکس کریں۔ اس میں چند قطرے لیموں کے رس کے شامل کر کے گاڑھا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو گردن کے کالے یعنی گہرے حصے پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نیم گرم پانی سے دھو لیں اور نرم تولیے سے خشک کر لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 سے 4 بار کریں، ساتھ ہی گردن کی صفائی اور ماسچرائزنگ کا خاص خیال رکھیں۔ زیادہ پریشانی معدے کی خرابی کا باعث بنتی ہے، اس لیے ذہن ہلکا رکھیں۔ جس گھر میں کھجور موجود ہوتی ہے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 3 کام بہت پسند ہیں: ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں، نیند جلدی اور سکون کے ساتھ آئے گی۔ نہار پیٹ 2 اخروٹ کھانے سے بدن اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی لگانے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے ہری پیاز کی خوشبو سونگھیں۔ 3 گلاس پانی میں ادرک کا بڑا ٹکڑا ڈال کر ابالیں، صبح خالی پیٹ اور رات کھانے سے پہلے اس میں لیموں نچوڑ کر پئیں۔ اس سے جسم کی اضافی چربی ختم اور وزن کم، جوڑوں کا درد دور اور کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جسم سے فاسد مادے بھی نکل جائیں گے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچیں کھانے میں ضرور استعمال کریں، ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ پانی میں سنترے کا بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ ناظرین، جو بندہ روزانہ صبح 7 اجوا کھجور کھائے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ جو لوگ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ نمک اور چائے کا زیادہ استعمال جوڑوں اور کمر کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیاز کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے، اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا معدے کو تقویت دیتا ہے اور گرم مزاج والوں کی قوت با کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، کیا اب جانتے ہیں کہ شادی شدہ افراد آخر کھجور کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ کھجور قوت با کا خزانہ ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت اور شام 6 بجے پی لینا فائدہ دیتا ہے۔ ناظرین، دارچینی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا صفوف بنا کر اس میں شہد ملا لیں اور کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں چوسنے سے آواز کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، 2 چمچ شہد کو گرم پانی میں ڈالیں اور اس سے چہرہ دھو ڈالیں۔ اس سے آپ کی جلد کیل مہاسوں سے پاک اور نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، سینے کی بلغم سے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دم گھٹ جاتا ہے۔ ایسے میں سبز چائے میں ادرک ملا کر پی لیں، فرق محسوس کریں گے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی وجہ کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرہ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے وہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جلس جائے تو نیل کو پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کر کھائی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف پر شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، اب چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 4 قطرے ملا کر صبح نہار پا۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا دنوں میں کمی ہو جائے گی۔ چہرہ 18 سال جیسا دکھائی دے گا۔ اگر بند گوبھی اور دہی کی ملائی کھاؤ، اب کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جسم کو پاک صاف رکھیں۔
غسل اور وضو اہتمام سے کریں، غصہ اور حسد سے بچیں اور سب کو روزانہ معاف کرتے رہیں۔ جھگڑے ختم کر دیں، جن سے آپ ناراض ہوں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو ان کو منائیں۔ اگر معافی مانگنی پڑے تو ضرور مانگ لیں۔ اس دنیا کی شرمندگی آخرت کی شرمندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھانے کی حاجت ظاہر کی۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ اللہ کے رسول میں خدمت کروں گا۔ وہ اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان کی عزت کرو۔ بیوی نے کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، بچوں کو سلا دو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان کو یوں محسوس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر ہنس پڑا ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگی میں ہوں، اور جو لوگ اپنے دل کے بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہیں۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلائی جائے تو مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔